حقانی القاسمی نام عجیب تو نہیں ہے، لیکن عجیب سا لگتا ضرور ہے۔ شاید ان کی پرسنالٹی کی وجہ سے لگتا ہو۔ آج تک شاید کسی نے ان سے آن کیمرہ یہ چیز نہیں پوچھا ہوگا کہ اس نام کے پیچھے کیا مطلب مقصد ہے، اس کی نام کا مطلب کیا ہے۔ آج میں ہمت کر رہا ہوں ان سے ہی ان کے نام کا مطلب جاننے کے لیے۔ شیکسپیئر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ نام میں کیا رکھا ہے۔ تو بنیادی طور پر جہاں تک میرے نام کا سوال ہے تو اس میں بھی کوئی ایسی نہ کوئی منطق ہے نہ کوئی منطقہ ہے۔ جیسے ماں باپ نام رکھتے ہیں اسی طرح میرا بھی نام رکھا گیا ہے، لیکن نام کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور انسان کی شخصیت پہ پڑتا ہے۔ تو میرا نام اگر حقانی ہے تو اس کا واضح مطلب ہے کہ میں حق اور صداقت کے اوپر یقین رکھتا ہوں اور ہمیشہ حق اور صداقت ہی کی بات کرتا ہوں۔ کبھی کہیں کسی جگہ حقانی القاسمی کی تحریر پر نظر پڑی، ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ میں 1857 میں پیدا ہوا اور 1947 میں یا کچھ ایسا ہی کچھ تھا۔ مطلب ان کے کہنے کا جو مقصد تھا وہ مقصدیت تو اس تحریر میں ہے، لیکن چونکہ حقانی القاسمی ہر چیز کو ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہیں، اس میں کچھ نئی چیزیں نکالتے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ زندگی کے بارے میں بہت بڑے بڑے فلسفے ہیں، زندگی کے بارے میں ان کا کیا فلسفہ ہے، یہ اگر حقانی القاسمی صاحب بتائیں تو شاید ہماری زندگی بھی اس مقصد کے تحت چلے۔ زین شمسی صاحب نے بڑی اچھی بات یاد دلا دی۔ میں دربھنگا کے ایک سیمینار میں گیا ہوا تھا اور شاید پہلی جنگ آزادی کے تعلق سے وہ سیمینار تھا۔ مجھ سے دربھنگا ٹائمز کے ایڈیٹر نے ایک انٹرویو لیا اور اس میں نے یہ بات کہی کہ میں 1857 میں پیدا ہوا تھا۔ دراصل میں اپنے آپ کو جوڑنا چاہ رہا تھا اس تحریک سے جو آزادی کی تحریک ہے، جو انقلاب کی تحریک ہے، اور میں نے اس وقت کہا تو کوئی بھی ہندوستانی جو بھی ہے جو آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے وہ دراصل 1857 میں پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنا آپ کو ریلیٹ کیا تھا 1857 سے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے اسی بیان کو لے کر میرے دوست شاعر جمال اویسی نے ایک بہت طویل نظم لکھی اور وہ میری طرف انہوں نے منسوب کیا، میری نظر کیا، اور اس میں پورا وہی دیا کہ حقانی القاسمی صاحب 1857 میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کی معنویت پہ انہوں نے روشنی ڈالی۔ تو اس لحاظ سے میں سوچ رہا ہوں کہ جو بھی ہندوستانی ہے جو آزاد ہندوستان میں آج سانس لے رہا ہے وہ بنیادی طور پر اس کا تعلق 1857 سے ہے، کہ اگر 1857 کی جنگ آزادی نہ ہوتی تو ہم آج آزادی کی فضا میں سانس نہیں لے رہے ہوتے۔ ایک یہ کٹ گیا کہ انہوں نے زندگی کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ ظاہر سی بات ہے کہ زندگی ہے تب آزادی ہے، اور اگر کوئی آدمی آزاد ہے تبھی وہ اپنے کو زندہ سمجھے۔ غلام آدمی زندہ نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ سوال ہم ان سے پھر سے کریں کہ زندگی کا فلسفہ کیا ہے۔ شمسی کی بات پہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا۔ انہوں نے زندگی کے بارے میں سوال کیا کہ مردوں کے درمیان رہائش کے جرم پر مجھ زندہ آدمی کو مر جانا چاہیے۔ تو زندگی کا جو فلسفہ ہے وہ ظاہر ہے کہ موت سے مختلف نہیں ہے،
زندگی اور موت دونوں ایک ہی چیز ہے، اور جہاں تک زندگی کی بات ہے تو وہی فلسفہ ہے اس میں چغتائی والا کہ جیو اور جینے دو۔ کچھ بات جب عصمت چغتائی کی آئی تو انہوں نے ہی کہیں پر اپنے کسی افسانے میں لکھا ہے، اور وہ بھی زندگی سے ہی متعلق ہے، کہ عورت کے ایک آنسو کو بو دیا جائے تو اس سے 1000 گھڑیال نکلیں گے۔ یوں تو ان کا یہ سینٹنس عورت کے درد کے خلاف ہے، لیکن حقانی القاسمی ایک فیمنسٹ بھی ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ یہ بتائیں کہ کیا عورت کے آنسو کو صرف گھڑیالی آنسو ہی سمجھا جانا چاہیے، کیونکہ یہ عصمت چغتائی نے لکھا ہے ایک جگہ۔ عصمت چغتائی خواتین کے حق کے لیے لڑتی بھی رہی، لیکن انہوں نے خواتین کے خلاف بھی لکھا ہے، اس لیے میں اس جملے کو خواتین کے خلاف محسوس کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کے آنسو صرف گھڑیالی ہوتے ہیں، اس میں عورت اور مرد کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، آنسو کسی کی بھی گھڑیالی ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک عورتوں کے درد کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ آدھی دنیا ایک درد اور کرب سے گزر رہی ہے، اور جہاں تک فیمنسٹ کی بات ہے یا فیمنزم کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت نظریہ فیمنزم ایک اچھی چیز ہے، لیکن بحیثیت تحریک یہ ناکام ہو چکی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے ابھی انہوں نے کہا کہ فیمنزم جو تحریک ہے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ اب پتہ نہیں، میں ابھی چونکہ حقانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے کسی مضمون میں نے پڑھا، یہ ان کا سینٹنس ہے یا انہوں نے کسی اور کے سینٹنس کو لکھا ہے، لیکن اس میں مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے انہوں نے لکھا کہ نسائی تحریک نے یعنی فیمنسٹ موومنٹ نے عورت کو برا، ہائی ہیل اور لپسٹک کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ تو یہ رد کرنے کی جو اتنی جارحانہ طریقے سے جو فیمنزم کو رد کیا گیا، تو آل اوور ورلڈ جو فیمنزم کے نام پر سیاست ہوئی، تو اس سیاست میں عورت صرف اور صرف گھر سے نکل کر ریڈ کارپیٹ پر ہی چل پائی، آزاد نہیں ہو پائی۔ بہرحال ہم اور ان سے گفتگو کریں گے اگر موقع ملے گا۔ بہت بہت شکریہ۔